بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات۔ بفرمان معصومین علیہ السلام کا پہلا حصہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 15 سال کے تھے کہ حصول عبرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی معرفت پر مطلع ہو گئے اور ان کی دلیلوں نے اللہ تعالیٰ پر ایمان کے جاننے کا احاطہ کر لیا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں سب سے پہلے قیامت میں بلایا جاؤں گا اور عرش کی دائیں جانب جا کر کھڑا ہوں گا۔ بہشت کا ایک سبز حلہ مجھے پہنایا جائے گا، پھر میرے پدر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور میرے بھائی امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام طلب کیے جائیں گے اور عرش کی دائیں طرف اس سایہ میں کھڑے ہوں گے اور بہشت کے سب حلے ان کو پہنائے جائیں گے۔ پھر عرش کے سامنے سے ایک منادی ندا کرے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اچھے تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں اور حضرت علی علیہ السلام کیا اچھے بھائی ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے 4 باتیں اختیار کی ہیں۔ پیغمبروں میں سے شمشیر زنی اور جہاد کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اختیار کیا اور مجھ کو خانہ آبادیوں کے لیے، جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام عالم پر برگزیدہ کیا۔ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پیغمبروں میں سے ہیں جو ختنہ شدہ پیدا ہوئے اور وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے لوگوں کو ختنہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے انسان ہیں جنہوں نے مہمانی کی اور آپ کی داڑھی میں سفید بال پیدا ہوئے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یہ کیا ہے؟ وہی آئی کہ یہ وقار ہے دنیا میں اور نور ہے آخرت میں۔ واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ نے چند مقام پر قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، اور خلیل اس دوست اور محب کو کہتے ہیں جو کسی طرح دوستی کی شرطوں میں خلل نہ واقع ہونے دے۔ امام علی رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا کہ کسی شخص نے ان سے سوال نہیں کیا جسے آپ نے رد کر دیا ہو، اور خود آپ نے اللہ تعالیٰ کے سوا کبھی کسی سے سوال نہیں کیا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چوک زمین پر بہت سجدہ کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیل بنایا۔ امام علی نقی علیہ السلام سے منقول ہے کہ ان کو اس واسطے اپنا خلیل بنایا کہ محمد و آل محمد پر بہت صلوات بھیجتے تھے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس سبب سے خلیل بنایا کہ آپ لوگ کھانا کھلاتے تھے اور شب میں اس وقت نماز پڑھتے تھے جب لوگ خواب رفت میں ہوتے تھے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا، ایک خوشرو جوان کی صورت میں سفید لباس پہنے ہوئے ملک الموت خلت کی خوشخبری لے کر آئے۔ ان کے سر سے پانی اور تیل ٹپک رہا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے مکان میں داخل ہونے لگے، ایک شخص کو اندر سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ حضرت بہت غیور انسان تھے، جب گھر سے کہیں جاتے تھے دروازے کو مقفل کر کے کنجی اپنے ساتھ لے جاتے۔ ایک روز کسی ضرورت سے گئے، واپس آئے اور دروازہ کھولا تو ایک نہایت خوبصورت مرد کو مکان میں کھڑا ہوا پایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام غیرت کے سبب بےتاب ہو گئے، فرمایا کہ اے بندے خدا، تجھ کو میرے مکان میں کس نے داخل ہونے کی اجازت دی؟ اس نے کہا مکان کی پروردگار نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بے شک پروردگار مجھ سے زیادہ حقدار ہے۔ اے بندے خدا، تو کون ہے؟ اس نے کہا میں ملک الموت ہوں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈرے اور پوچھا کیا تم میری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہو؟ کہا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اپنا خلیل بنایا ہے، میں اس کے لیے آیا ہوں کہ اس کو خوشخبری دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا وہ بندہ کون ہے؟ شاید میں اس کی تمام عمر خدمت کروں۔ اس نے کہا کہ اے ابراہیم تم ہی وہ بندے ہو۔ یہ سن کر خوش خوش حضرت ابراہیم علیہ السلام جناب سارہ کے پاس آئے اور کہا اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اپنا خلیل قرار دیا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملائکہ رسول بن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس قوم لوط کو ہلاک کر کے آئے، حضرت ان کے لیے گائے کے بچے کا بنا ہوا گوشت لائے، کہا کہ کھاؤ۔ ان فرشتوں نے کہا کہ جب تک اس کی قیمت نہ بتلائیے گا ہم نہیں کھائیں گے۔ فرمایا کھانے کی شروع کے وقت بسم اللہ اور فارغ ہو کر الحمدللہ کہو، یہی اس کی قیمت ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے ماتحت فرشتوں سے کہا کہ سزاوار ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنا خلیل قرار دے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، حضرت جبریل علیہ السلام نے ہوا میں ان سے ملاقات کی جب کہ وہ نیچے آ رہی تھی اور کہا اے ابراہیم تمہاری کوئی حاجت ہے؟ فرمایا تم سے نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے شخص تھے جن کے لیے پالو یعنی ریت آٹا بن گیا تھا۔ اس وقت کہ آپ مصر میں اپنے دوست کے پاس کچھ اناج قرض لینے کے لیے گئے لیکن وہ مکان پر موجود نہ تھا۔ حضرت کو یہ پسند نہ آیا کہ اپنے بار برداری کے جانوروں کو خالی واپس لے جائیں، تھیلیوں کو بالوں سے بھر لیا کہ اپنے مکان پر پہنچے، چارپایوں کو جناب سارہ کی سپورٹ کیا اور خود خجلت کی سبب سے مکان میں نہ گئے اور ایک جگہ جا کر سو رہی۔ جناب سارہ نے تھیلوں کو کھولا، اس میں پیتر آٹا تھا، اس سے عمدہ آٹا نہیں ہو سکتا تھا۔ حضرت سارہ اس آٹا کی روٹیاں پکا کر حضرت کے پاس میں آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ روٹیاں کہاں سے آئیں؟ آپ آٹے کی ہیں جو آپ اپنے مصری دوست سے لائے ہیں۔ آپ نے فرمایا جس نے مجھے آٹا دیا ہے یقیناً وہ میرا دوست ہے لیکن وہ خلیل مصر نہیں ہے۔ اس سبب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیل قرار دیا۔ عرض حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا شکر اور حمد بجا لائے اور دعا نوش فرمایا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا چاہے مجھ کو دیکھے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سینہ کشادہ اور پیشانی بلند تھی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے لوگوں کی داڑھی سفید نہیں ہوتی تھی۔ ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک سفید بال داڑھی میں دیکھا، پیچھا خداوند یہ کیا ہے؟ آپ کو وحی ہوئی کہ یہ وقار کا سبب ہے۔ عرض کی پروردگار میرے وقار کو زیادہ کر۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایک روز جب صبح کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سو کر اٹھے تو اپنی داڑھی میں ایک سفید بال دیکھا اور فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ تو مجھے آپ نے اس عمر تک پہنچایا اور میں نے ایک کشف و ظن کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ امیر المؤمنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ پہلے زمانے میں آدمی کتنا ہی بوڑھا ہو جاتا تھا مگر اس کے سر اور داڑھی کے بال سفید نہیں ہوتے تھے۔ اگر کسی مجمع میں کوئی شخص اپنے باپ دادا کے ساتھ موجود ہوتا تھا تو یہ اجنبی شخص باپ بیٹے میں تمیز نہ کر سکتا اور پوچھتا سے ان سے کون باپ ہیں اور کون بیٹا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا، عرض کی خداوند میرے لیے ایک علامت قرار دے جس سے میں پہچانا جا سکوں۔ آپ کے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے۔